الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے ایم فل کے طلباء اور طالبات کو اس سبجیکٹ فقہ و اصول فقہ میں خوش آمدید کہتے ہوئے چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ آپ میں سے بیشتر احباب علماء کرام ہوں گے، دینی مدارس کے فارغین، کچھ لوگ ایم اے اسلامیات ہوں گے اور بیشتر لوگ ان چیزوں سے عام مطالعے کے نتیجے میں یا اپنے کورس ورک کے نتیجے میں واقف ہوں گے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو درس نظامی کے طلباء بھی فقہ کے حوالے سے اصول فقہ کے حوالے سے درس نظامی کی کتابوں سے پڑھتے ہوئے ان سے واقف نہیں ہوتے۔ انہی چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس سبجیکٹ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی علم کو پڑھنے کے لیے 10 بنیادی چیزیں اس علم اور اس فن کی جاننا ضروری ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ مبادی 10۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اس کا نام، اور دوسری ہے اس کی تعریف، ڈیفینیشن، اور پھر ہے تیسری چیز اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور چوتھی چیز ہے اس کے فوائد، اس کا ثمرہ، اس کی غرض و غایت، پانچویں چیز ہے اس کا موضوع، یعنی اس کے مسائل جن پر وہ ڈسکس کرتا ہے وہ کون سے ہیں، کس چیز کو وہ اپنا مین موضوع بناتا ہے۔ اسی طرح اس فن یا اس علم کا شرعی حکم کیا ہے، یہ چھٹی چیز ہے۔ اور پھر ظاہر ہے شرعی علوم اور غیر شرعی علوم بھی بہت سارے ہیں، تو ان علوم کے ساتھ، عربی کے اور اسلامی علوم کے دوسرے علوم کے ساتھ اس علم کی اور اس فن کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ 7ویں چیز ہے۔ اور 8ویں چیز ہے اس فن کے مسائل جو اس میں پڑھائے جاتے ہیں، کون کون سے مسائل ہیں جو اس فن میں، اس علم میں ڈسکس ہوں گے، پڑھائے جائیں گے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس علم اور اس فن کے مصادر اور مراجع کون سے ہیں، سورس کیا ہیں جن سے یہ ماخوذ ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کا وضع کرنے والا، اس کا بانی کون سا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی علم اور فن میں۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے فقہ کو لیں گے، اور اس کے بعد اصول فقہ کے حوالے سے کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں انشاءاللہ اضافی طور پر اسائنمنٹس کی شکل میں آپ کو دی جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فقہ، ہم جس سبجیکٹ کو پڑھنے لگے ہیں، یہ 2 سبجیکٹ کا مجموعہ ہے، فقہ، اصول فقہ۔ فقہ کو بھی دیکھیں گے، اصول فقہ کو بھی دیکھیں گے۔ تو گویا نام، پہلا علم جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا نام ہے فقہ۔ فقہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور کسی چیز کے فہم کو کہتے ہیں، فہم اور ادراک کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سورہ انعام میں ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی فہم رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اپنی نشانیوں کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا دعوت پیش کرنے پر، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب بہت ساری باتیں جو آپ کہتے ہیں ہمارے فہم سے، عقل سے اوپر ہی سے گزر جاتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ تو یہ فقہ گویا کہ فہم اور ادراک کا نام ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ البتہ اصطلاحی معنی یہ 3 مراحل سے گزرا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اصطلاحی معنی جو 3 مراحل سے گزرا ہے یہ اصولیین کا معنی ہے،
تو فقہا کا معنی الگ سے ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ اصول فقہ کے ماہرین نے فقہ کا جو معنی بیان کیا ہے وہ 3 مراحل سے گزرا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تقریباً اسی مفہوم اور معنی کے اندر جس میں قرآن و حدیث نے فقہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین اور ان کی شریعت کا فہم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کی طرف یہ منسوب تعریف، سب سے پہلی تعریف ہمیں فقہ کی ملتی ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، کہ نفس انسانی کا یہ پہچان لینا کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی، اس میں ایمانیات بھی داخل ہیں، اس میں اخلاقیات بھی داخل ہیں، آداب بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں اعمال، باطنی اعمال بھی اور ظاہری اعمال بھی شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے عقیدے میں اپنی کتابیں لکھی ہیں، الفقہ الاکبر، الفقہ الاوسط، الفقہ الاصغر۔ الفقہ الاکبر اصول فقہ کی نہیں ہے بلکہ عقیدے کی کتاب ہے، تو گویا وہ بھی فقہ ہے لیکن سب سے بڑی فقہ ہے۔ فقہ اوسط بھی امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، تو یہ علم الکلام میں ہے، گویا کہ علم الکلام کو فقہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، علم التوحید بھی کہا جاتا ہے، ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، عقائد بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کا نام ایمانیات ہے، عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فقہ کی تعریف دوسرے مرحلے میں فقہ کی تعریف اس سے آگے بڑھی، فقہ عقیدے کو ایک مستقل علم کی حیثیت سے مدون کر دیا گیا اور اس کو ایمانیات کے نام سے یا عقیدے کے نام سے، علم توحید کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ علم الکلام بہت بعد میں نام پڑا ہے جب یونانی فلسفہ اور منطق ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ تو فقہ کی تعریف بعد میں یوں ہو گئی: معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی شرعی عملی احکام کا علم جو تفصیلی جزوی دلائل کے ذریعے مجتہدین نے استنباط کیے ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ شرعی احکام کا علم ہے، غیر شرعی احکام اس کے اندر نہیں آتے۔ اور پھر احکام کا علم ہے، صفات اور ذوات کا علم نہیں ہے، اور احکام بھی شریعت کے علمی احکام ہیں جو عقیدے کی شکل میں ہیں، عملی احکام ہیں تو یہ عملی احکام کا علم ہے۔ شرعی عملی احکام کا علم جو تفصیلی دلائل سے، دلائل 2 قسم کے ہیں، تفصیلی دلائل، مجمل دلائل۔ مجمل دلائل اصول فقہ کا موضوع ہیں، کتاب اللہ ایک دلیل ہے، سنت رسول اللہ ایک دلیل ہے، اجماع ایک دلیل ہے، قیاس ایک دلیل ہے، اور شرائع سابقہ ایک دلیل ہے، مصلحت مرسلہ یہ ایک دلیل ہے۔ یہ مجمل اجمالی دلیلیں ہیں۔ تفصیلی دلیلیں کتاب اللہ کی ہزاروں آیات، ان میں سے ہر آیت کے اندر ایک ایک دلیل جو کئی دلائل پر مشتمل ہو سکتی ہے، تو ایک ایک دلیل گویا کہ تفصیلی دلیل ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تشریح کرتے ہیں فقہ کی تعریف کی اگلے اس میں لیکچر میں انشاءاللہ۔